السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کی برکات اور اس کے شرعی مسائل میں خوش آمدید۔ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور ایک میلے کا سما ہے، مسلمان اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں اور انعامات سمیٹ رہے ہیں۔ صبح سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور کچھ لوگ نماز تہجد بھی ادا کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ آج ہمارا موضوع تکلم نماز تہجد ہوگا۔ اقبال نے بھی فرمایا کہ عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ تو یہ جو صبح کو اٹھنا، اللہ کے حضور سجدہ کرنا، اس کی کیا اہمیت و فضیلت ہے، کیا فیض و برکات ہیں، تو اس کے لیے آج ہم بات کرتے ہیں علامہ جمشید علی سعیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، نماز تہجد کے متعلق پوچھا گیا تو اس کے بارے میں سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نماز تہجد کیا ہے۔ اس کی تعریف یوں کی گئی کہ نماز عشاء کے بعد سو کر اٹھنے کے بعد اذان فجر سے پہلے پہلے جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان نوافل کو نماز تہجد بولتے ہیں۔ اور اب وہ خاص وقت جو ہے نماز تہجد کا، جو عام طور پر رات کا تہائی حصہ ہے، وہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا وقت ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات اپنی رحمت کا نزول آسمان دنیا کی طرف فرماتے ہیں، اور جب حین یبقا ثلث اللیل الاواخر، کہ جب رات کا تیسرا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو یقول، پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں یدعونی، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، فاستجیب لہ، کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ پھر فرمایا کہ میں یستغفر لی، کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، فاغفر لہ، کہ میں اس کو معاف فرما دوں۔ پھر فرمایا کہ میں یسألنی، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، فاعطیہ، میں اس کو عطا کروں۔ یعنی رات کے تہائی حصے کے اندر جب نماز تہجد ادا کی جاتی ہے تو وہ لمحات، وہ اوقات خاص اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت کے ہوتے ہیں۔ اس وقت اللہ کی رحمت خود آوازیں دیتی ہے کہ مجھ سے کوئی دعا مانگنے والا ہے تو وہ دعا مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ ہے کوئی مجھ سے کوئی بھی سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کے مطابق اس کو عطا کروں۔ اور ہے کوئی ایسا جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، گناہوں کی بخشش طلب کرے، تو میں اس کو معاف فرما دوں۔ اب اس بخاری شریف کی روایت کی روشنی کے اندر ذرا آپ غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت خود آوازیں دیتی ہے، اور مطلق فرمایا کوئی بھی دعا کرے، یعنی اپنی دنیا مانگے، آخرت مانگے، عزت مانگے، دولت مانگے، جو بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مانگا جائے گا، اللہ اس کو قبول کرے گا، اس کو عطا کرے گا۔ اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ بندہ اس اوقات میں، ان لمحات میں اللہ تعالیٰ کی خاص آغوش رحمت میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول رہا کہ آپ پابندی کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ نماز تہجد ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہوا تھا، اور نماز تہجد خود بھی پڑھتے اور اپنے صحابہ کو بھی اس بات کی تلقین کرتے تھے۔ بلکہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد المفروضہ، یعنی فرض نمازوں کے بعد افضل جو نماز ہے، صلاۃ فی جوف اللیل، فرمایا وہ نماز جو نصف رات میں پڑھی جاتی ہے، یعنی نماز تہجد۔ یعنی نماز تہجد کو افضل نماز قرار دیا، یعنی باقی نوافل جتنے بھی ہیں، چاشت کے، اشراق کے یا اوابین کے، جو بھی نفل نوافل پڑھے جاتے ہیں دن میں، رات میں، لیکن ان تمام نوافل میں سے افضل جو نفل نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یعنی کتنی ایک امت مسلمان کے لیے یہ ایک نعمت ہے، اللہ سے مانگنے کے لیے اور اپنی دعائیں قبول کروانے کے لیے، یعنی ایک شیورٹی مل رہی ہے۔ اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو،
لیکن ہمارے کچھ سوال ہیں نماز تہجد کے سلسلے میں، تو ہم علامہ صاحب سے وہ پوچھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتا دیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آپ سونا ضروری ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ آپ یعنی بغیر سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کیا ہے؟ آج اس کے اندر یہی ہے کہ جمہور فقہا اور علماء کے نزدیک یہی ہے کہ نماز تہجد کی نماز وہی نماز ہے جو عشاء کی نماز کے بعد سو کر اٹھ کر پڑھی جائے، یعنی سونے کے بعد جب اٹھا جائے تو اذان فجر سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی وہ نماز تہجد شمار ہوگی۔ سونے کی شرط نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ سوئیں یا 10 منٹ سوئیں؟ نہیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے، وہ آپ چاہے 10 منٹ کے لیے سو جائیں تو ایک دفعہ آپ پر نیند کا آنا ضروری ہے۔ اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ 2 نفل ہیں، 4 ہیں، یا آپ جتنے؟ جی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ تو 2 نفل بھی ہیں اور 8 بھی ہیں، یعنی 2 سے 8 تک آپ سے نفل ثابت ہے، بعض حضرات نے اس کو 12 تک بھی قرار دیا ہے۔ اور ایک جو کہہ لیں ایک لمیٹڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ میں نے سنا ہے معاشرے میں کہتے ہوئے، اور مجھ سے بھی یعنی کچھ بندوں نے سوال کیا کہ جو ایک مرتبہ پڑھ لے اسے پھر پڑھنے ہی پڑھتے ہیں، تو اس طرح کی ہے کوئی بات اس میں؟ ہاں جی، اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اے عبداللہ، آپ اس شخص کی طرح نہ ہو جائیں جو رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے ترک کر دیا، یعنی نماز تہجد اگر شروع کر لی ہے تو پھر اس پر کوشش کرنی چاہیے بندے کو پابند رہنے کی، اور اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پسند کیا ہے۔ صحیح ہوگا۔ اور یہ تو ویسے بھی دین میں کہ آپ کسی بھی کام میں اس میں تسلسل رکھیں، ہاں جی، تھوڑا کر لیں لیکن ضرور زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل بہت پسند ہے کہ ہو تھوڑا لیکن اس کے اندر استقامت ہو، دوام ہو، یعنی اگرچہ تھوڑا ہی ہو لیکن اس کے اندر ہمیشگی پائی جائے۔ ایک اور بات عرض کرتا چلوں، چونکہ ماہ رمضان مبارک ہے، کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی سخت گرمی اور حرارت سے بچنے کے لیے سخت گرمی کے روزے رکھو، اور قبر کی وحشت اور اندھیرے سے بچنے کے لیے، یعنی اس وحشت کو، اندھیروں کو دور کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں 2 رکعت نماز نفل پڑھو، یعنی اگر کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے تو وہ اس نفل کے اندر، نماز کے اندر آ جائیں گے، یقیناً وہ اپنی قبر کے اندر نور پیدا کرے گا اور اندھیروں کو دور کرے گا۔ یہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے کہہ لو ایک بونس والی بات آ گئی کہ آپ سحری کے لیے اٹھتے تو ہیں، اور طاقتوں کا بھی ہمارے پاس موقع ہے، تو ہمیں ابھی سے اس کی روٹین بنانی چاہیے، اور اللہ سے ہمیں اس پہ استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، اور خود بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔